محترم سامعین، حاضرین، پردہ نشین، خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء، رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائے کل، حضور احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت بڑی ہی والہانہ محبت کے ساتھ ایک ساتھ سب حضرات مل کر بآواز بلند درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مابانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور بآواز بلند درود پاک کے نذران عقیدت پیش کر لیں۔ پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک شفیعنا یوم الجزا۔ حضرات محترم، آئیے حصول برکت کے لیے سب سے پہلے منقبت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اشعار پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ چھوڑ کر اب تیرا آستانہ، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، راہ حق میں ہے، راہ حق میں ہے گردن کٹانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، کہ سر ہتھیلی پہ لے کے چلے ہیں، سر ہتھیلی پہ لے کے چلے ہیں، بھوکے پیاسے 72 چلے ہیں، سر ہتھیلی پہ لے کے چلے ہیں، بھوکے پیاسے 72 چلے ہیں، حشر میں آب کوثر، حشر میں آب کوثر پلانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ، کربلا جا
رہا ہوں میں نانا، ایک سجدہ میں ایسا کروں گا حشر تک اس کو پورا کروں گا، ایک سجدہ میں ایسا کروں گا حشر تک اس کو پورا کروں گا، سر قیامت کے دن ہے اٹھانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، سر قیامت کے دن ہے اٹھانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، اور چھوڑ کر اب تیرا آستانہ، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، اور ساتھ نکلا ہے بھائی بھتیجا، سر پہ باندھے کفن بچہ بچہ، ساتھ نکلا ہے بھائی بھتیجا، سر پہ باندھے کفن بچہ بچہ، کہہ رہا ہے یہ پورا گھرانہ، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، اور ایک ایک کر کے سب کو دے دوں گا، دین کو بھی کبھی جھکنے نہ دوں گا، ایک ایک کر کے سب کو دے دوں گا، دین کو کبھی بھی جھکنے نہ دوں گا، بچپنے کا ہے وعدہ نبھانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، بچپنے کا ہے وعدہ نبھانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، اور آخری شعر سماعت فرما حضرات، سب یزیدی کو آیا پسینہ، جب دکھایا ہے اصغر نے سینہ، سب یزیدی کو آیا پسینہ، جب دکھایا ہے اصغر نے سینہ، ہل گیا ہے یزیدی زمانہ، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ، کربلا جا رہا ہوں میں نانا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی
سیدنا و شفیعنا سندنا ماوانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ زندہ ہو جاتے ہیں وہ جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں وہ جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ اور شاعر کہتا ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز ڈرا نہیں کرتے۔ اور شاعر کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی جس آیے مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خدائے قدیر و جبار مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے، ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ یعنی وہ شہید تو زندہ ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن ہماری عقلیں، ہمارا شعور، ہمارے ادراک و فہم کی طاقت، قوت مدرکہ کی سکت، ہماری ذہنی بساط اس چیز کو اپنے احاطے میں نہیں لا پاتی کہ ایک آدمی جس کا ہاتھ کٹا ہو، پاؤں کٹا ہو، سر دھر سے الگ ہو، جسم کا پورا خون بہہ گیا ہو، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اس چیز سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، وہ بندوں کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اب شہیدوں کی زندگی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہیدوں کی زندگی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو شہید زندہ نہیں ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ وہ زندہ ہیں، اب ہمارے اور آپ کے ذہن میں آئے یا نہ آئے، ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ زندہ ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا کہ تمہاری عقلیں، تمہاری بساط، تمہارے ذہن کے آبگینے، تمہاری ذہنی طاقتیں
اس قدر عرفہ و اعلیٰ نہیں ہے کہ شہیدوں کی زندگی کو سمجھ پائیں، ہے نا؟ شہیدوں کی زندگی کو سمجھنے کے لیے دماغ، ذہن، فکر، شعور، خیالات، یہ چیزیں اونچے کوالٹی کی ہونی چاہیے۔ مگر سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آخر ہم بھی تو حضرت انسان ہیں، ہم بھی تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، نبی کی امت ہیں، اور نبی کی امت جب ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، انسان ہیں، تو ہمیں کم سے کم اس کو سمجھنے کی کوشش تو کرنی ہوگی کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی کا سر دھر سے الگ ہو جائے اور آدمی زندہ ہو؟ آدمی کا سر دھر سے الگ ہو جائے، جسم کا پورا خون نکل کر باہر آ جائے، پھر بھی آدمی زندہ ہو، یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو قرآن نے کہا تم سمجھ نہیں سکتے، وہ زندہ تو ہیں، تم سمجھ نہیں سکتے۔ اس سے پتہ چلا کہ شہیدوں کی زندگی ہماری سمجھ کے باہر ہے، شہیدوں کی زندگی ہماری سمجھ کے باہر ہے۔ مگر مولا ایسا ہے کیوں؟ سوال تو یہ ہے کہ جب ذہن دیا، اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کھوپڑی کے اندر وہ جو دماغ ہے اس کی طاقت کا اندازہ اس سے آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آدمی نے آج سے 10 سال پہلے کسی جگہ کو دیکھا ہے اور دیکھ کے آیا ہو، اور کوئی پوچھے کہ بھائی تم بنگلور میسور گئے تھے، تم مدینہ منورہ گئے تھے، تو 10 سال کے بعد بندہ کہتا، یہ چھوٹے سے کھوپڑے کا کمال، بندہ کہتا کہ ہاں میں مدینہ گیا تھا، مدینے میں فلاں جگہ مسجد قباء ہے، فلاں جگہ مسجد قبلتین ہے، فلاں جگہ احد کی پہاڑیاں ہیں، فلاں جگہ پر امیر حمزہ کا مزار ہے، مدینہ منورہ کا فلاں محلہ ہے، ادھر فلاں اور مسجد جس کا نام مسجد علی ہے۔ القصہ مختصر کہ بندہ 10 سال پہلے جن چیزوں کو دیکھ رکھا ہے، اس چھوٹے سے ذہن میں، اس چھوٹے سے دماغ میں، اس چھوٹے سے جو ہے ہمارے جو ہے سر کے اندر وہ چھوٹی سی کھوپڑی ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ 10 سال پہلے دیکھی ہوئی چیز ہو بہو ہمیں یاد ہے، اس کا جو ہے تجزیہ ہم کر سکتے ہیں، اس کا ادراک، اس کے جو ہے شہن شکتی، اس کو دیکھنے کے بعد یاد رکھنے کی کیپیسٹی، وہ سارا کا سارا اس چھوٹے سے دماغ میں موجود ہے۔ تو مولا جب 10 سال پرانی چیزیں یا اور اس سے پہلے کی چیزیں وہ ہمارے ذہن میں آ سکتی ہیں، وہ ہمارے سمجھ میں آ سکتی ہیں، ایک جھاڑ جب اسے ہم جو ہے ایک بیج کو مٹی کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس میں پانی دے دیتے ہیں، وہ بیج جو ہے ایک چھوٹا سا پودا کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر ایک موٹا سا درخت جھاڑ تنا بن جاتا ہے، اس میں پھول پہ جو ہے پتے پودے لگ جاتے ہیں۔ ہماری ذہن اس کو تسلیم کرتی ہے، اسے مانتی ہے۔ اسی پودے کو کوئی ہلا دے، کوئی جو ہے اس کے اندر پانی نہ ڈالے، وہ سوکھ جائے، مر جائے، ہمیں اس کے موت کے حوالے سے ہمارے ذہن میں بات آتی ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں، اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ مگر مولا یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی کا سر تن سے جدا ہو گیا ہے، جسم کا پورا خون بہہ گیا ہے، یہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرات آج میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں، صرف زبان سے نہیں دل کے کانوں سے سننا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے، میرا مولا یہ بتانا چاہتا ہے، اے میرے بندو، اس دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہوں گے کہ جو حیات النبی کا انکار کریں گے، نبی کو مر کر مٹی میں مل جانے والا کہیں گے۔ یہ
یہ کہیں گے نبی کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، ہم نے قرآن کے ذریعے سے نبی کی نہیں نبی کی امتی کے حوالے سے یہ اعلان کر دیا، یہ نبی کی امت ہے، یہ نبی کی امت جو ہے، یہ نبی کا امتی جو ہے، میری راہ میں نبی کی محبت میں، میری محبت میں سر قلم کر دیتا ہے، سر جو ہے تن سے جدا ہو جاتا ہے، سر کٹوا دیتا ہے، تو ہم ان کی زندگی کو ایسا روشن و تابناک کر دیتے ہیں کہ یہ تمہاری سمجھ کے باہر ہے۔ تو جب نبی کی محبت میں، خدا کی محبت میں سر کٹا دے، اس کی زندگی سمجھ سے باہر ہو جائے، جب امتی کی زندگی سمجھ سے باہر ہے تو نبی کی زندگی ہمارے آپ کے ذہن میں کیسے آ سکتی ہے؟ نبی کی حیات کے حوالے سے ہمارے ذہنوں کے آبگینی میں یہ چیزیں کیسے آ سکتی ہے؟ پتہ یہ چلا جب شہید کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے تو نبی کی زندگی کا بھی ہمیں شعور نہیں ہے۔ جس طریقے سے شہید دنیا سے جانے کے بعد رزق دیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے نبی دنیا سے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نبی کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور نبی اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نبی اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ سرکار فرماتے ہیں بے شک اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق، بس اللہ کے نبی وہ زندہ ہے اور رزق دیے جاتے ہیں۔ نبی کی زندگی، نبی کا زندہ ہونا یہ حدیث مصطفیٰ بتا رہی ہے، اور شہید کا زندہ ہونا یہ قرآن بتا رہا ہے۔ نبی کو رزق دیا جا رہا ہے یہ حدیث بتا رہی ہے، اور شہید کو رزق دیا جا رہا ہے یہ قرآن بتا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو بڑا ہو اس کے لیے قرآن جو ہے دلیل دے، اور جو چھوٹا ہو اس کے لیے حدیث دلیل دے، لیکن جب جو ہے امتی کی بات آئی، امتی کی زندگی کی بات آئی، امتی کو رزق دینے کی بات آئی تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، تمہارے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ شہید زندہ ہو اس کی زندگی قرآن بیان کرے، شہید کو رزق دیا جا رہا ہو اس کے رزق دینے کی دلیل قرآن پیش کرے، اور یہاں پر مصطفیٰ کی، نبی انبیاء کی بات ہو رہی ہے تو دلیل حدیث ہے، دلیل حدیث مصطفیٰ ہے۔ رزق دیا جا رہا ہے تو دلیل حدیث مصطفیٰ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نبیوں کے دلیل قرآن ہو اور جو ہے ولیوں کے دلیل حدیث مصطفیٰ ہو، مگر ولیوں کے لیے دلیل قرآن ہے اور نبیوں کے دلیل حدیث مصطفیٰ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، آپ دل کے کانوں سے سنیں انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ وجہ یہ ہے جب امتی کی زندگی، امتی کی حیات اور امتی کو رزق دینا یہ قرآن سے دلیل ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جب امتی کے لیے قرآن کی دلیل موجود ہے اور امتی زندہ ہے، امتی کو رزق دیے جاتے ہیں، تو جو امتی کا آقا ہے وہ بدرجہ اولا زندہ ہے، بدرجہ اولا رزق دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے ہی سے سارا سسٹم مضبوط کر دیا گیا، سارا کچھ پہلے ہی مضبوط کر دیا گیا۔ دیکھو یہ شہید ہیں، انہیں مردہ نہ کہنا۔ بتاؤ تو شہادت کیسے ملی؟ تو کہتے نبی کی محبت میں ملی۔ کہا کیسے ملی؟ نبی کا کلمہ پڑھا تو ملی۔ کہا کیسے ملی؟ نبی نے کہا تھا کہ اگر تم کفاروں سے اس طریقے کے ایسے انداز میں جنگ کرو گے تو تمہیں اس طریقے کی زندگی ملے گی۔ بتایا نبی نے ہے، سمجھایا نبی نے ہے، کلمہ نبی کا پڑھا ہے، تو جو نبی کا کلمہ پڑھے، نبی کے کہنے پر عمل کرے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ امر ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اگر نبی کے قول پر عمل کرنے سے زندگی مل سکتی ہے تو جس کے قول پر عمل کر رہا ہے
بھلا وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ سرکار پکار اٹھتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ شہید زندہ ہیں۔ کیا ہے؟ شہید کیا ہے؟ جب شہید زندہ ہیں تو جو شہید اعظم ہیں، زور سے بولے، زور سے بولے، جب شہید زندہ ہیں تو جو شہید اعظم ہیں ان کے نام پر سینہ پیٹا جا رہا ہے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے۔ میں نے کہا نادان، کبھی اپنے جملوں پر غور کر لیا ہوتا، ہاں ابھی جملوں پر غور۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کا انکار کفر ہے۔ قرآن کا انکار کیا ہے؟ زور سے بول۔ آپ لوگ یہ پیچھے جو بیٹھتے ہیں مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، قریب آ کے روزانہ جو بولنا پڑتا ہے نا، آگے آ کے بیٹھے نا۔ اگر آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ تقریر وغیرہ آپ لوگ کو مزہ نہیں آ رہا تو بول دیے، ختم کر دیں، دعا سلام کر لیں گے، چلے گا نہیں؟ فاتحہ پڑھ لیں، ہاں پیچھے بیٹھتے تھوکنے کے لیے، پچر پچر کرنے کے لیے، ہاں آگے آئیے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہاں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ۔ جتنے بھی آئے ہیں وہ سب کے یہاں میرے پاس، یہاں کے بیٹھے تو یہاں یہ تو آپ لوگ سب 2 4 6 8 سب یہاں آئیے، یہاں ادھر آئیے سب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے سمجھدار نوجوان بچے ہمارے محلے کے، ہمارے گاؤں کے، ماشاءاللہ سمجھداری میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے، سب ٹینشن نہیں، ماشاءاللہ۔ زور سے کہیں سبحان اللہ، اور زور سے یا رسول اللہ، اور زور سے یا علی، اور زور سے یا حسین، حق حسین، مولا حسین، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو شہید کیا ہیں؟ شہید کیا ہیں؟ ہو گئی میری تقریر جوشیلی، اب میں آرام آرام سے بولوں گا بابا، ہاں آپ بولیں گے تو پھر جوشیلی تقریر ہوگی، نہیں تو میں آرام آرام سے بولوں گا، ہے کہ نہیں؟ ہاں شہید کیا ہیں؟ زندہ ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات اس پہ بڑی لمبی ہو سکتی ہے، ابھی وقت نہیں گفتگو کا، پھر انشاءاللہ کبھی۔ عرض یہ کر رہا تھا، کل کی تقریر جو اپنی ہوئی تھی مکمل، وہ کہاں تک ہوئی تھی کہ جیسے ہی حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید تخت نشین ہوا، تو یزید جیسے ہی بادشاہ بنا، یزید کو پتا تھا 3 لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ کہ جو میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، ہے نا؟ تو اگر یہ 3 لوگ میری بیعت کر لیتے ہیں تو جتنے بھی لوگ بیعت کیے ہیں یا جو کرنے والے ہیں، وہ جو کچھ بھی ہے وہ سب میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کون کون لوگ تھے 3 لوگ؟ کل میں نام بتایا تھا نا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں ماشاء اللہ، ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان، یہ ہے، سبحان، یہ ہے ہمارے نوجوان، اللہ سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ ہاں یاد رکھیے، میں نے کل کیا کہا تھا؟ ان نفوس قدسیہ کا نام یاد رکھیے، ان کے ناموں کی برکتیں ملتی ہیں، سبحان اللہ۔ ایک تھے حضرت امام حسین، شہید کربلا، امام عالی مقام مولا حسین، اور دوسرے نمبر پر کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، کون ہیں؟ تیسرے نمبر پر کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ یہ 3 لوگ ہیں، ان کو پتا ہے کہ ان تینوں نے اگر بیعت کر لی تو پورے مدینہ مکہ میں میری حکومت برابر سے بیٹھ جائے گی۔ تو اس نے کیا کیا کہ سب سے پہلے خط لکھا ان تینوں کے حوالے سے۔ کن کو خط لکھا تھا؟ کل میں نے بتایا تھا، نام یاد ہے ان کا؟ ولید بن عقبہ۔ کیا نام تھا ان کا؟ مدینے کا جو گورنر تھا اس وقت، کیا نام تھا ان کا؟ ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ ولید بن عقبہ ایک کام کرو، یہ میرا خط ہے، سن لو اے ولید بن عقبہ، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور میں تخت نشین ہو چکا ہوں، لہذا فوراً مدینے والوں سے میری بیعت لو، اور خاص کر کے ان تینوں سے میری بیعت لو۔ اگر یہ میری بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور بیعت کرنے سے انکار کرتے ہیں تو تینوں کو قتل کر ڈالو۔
ہے نا, یہی تھا نا, کل یہ تو بات ہوئی تھی نا. اب ولید بن عقبہ کو جب خط ملا تو اس نے کیا کیا, اس نے ایک آدمی کو بلایا. کس کو بلایا؟ ایک آدمی کو. اس کا نام تھا مروان بن حکم. کیا نام تھا؟ مروان بن حکم. مروان بن حکم جس کے بارے میں حضور نے جب وہ پیدا ہوا نا مروان, تو تہنیک کہتے, تہنیک کسے کہتے معلوم ہے؟ تہنیک کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو جو بزرگ لوگ ہیں, بڑے حضرت لوگ ہیں, تو کیا کرتے ہیں, وہ کھجور لے آ کر دیتے ہیں, اس کو تھوڑا چبا دیتے ہیں, چبا کر کے پھر اس کو جو ہے بچے کو چسا دیتے ہیں, منہ میں لگا دیتے ہیں. وہ تہنیک کہتے ہیں. کیا کرتے ہیں اس کو, تاکہ بڑے بوڑھوں کے, اچھے لوگوں کی, بزرگ لوگوں کی برکتیں بچے میں آ جائیں. تو جب وہ مروان پیدا ہوا تو اس کو تہنیک کہلایا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے. کیا فرمایا؟ ہاں, مروان بن حکم. یہ حکم وہی تھا جس کو شہر بدر کیا گیا تھا. ہاں, لومڑی جیسی چالاکی اس کے اندر. عالم یہ کہ ولید بن عقبہ نے کیا کہ ان کو مروان کو بلا کہا کہ بتاؤ مجھے مشورہ دو, مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو مروان نے کہا دیکھو خط آیا ہے یزید کی طرف سے, یزید وقت کا بادشاہ ہے ابھی, ایک کام کرو ان تینوں کو بلا کے بھیجو, بلاؤ ان تینوں کو, اور جیسے ہی وہ تینوں آئے ان سے کہو کہ سختی کے ساتھ ان تینوں کو کہو کہ یزید کی بیعت کرو. اگر وہ بیعت کر لیتے تو ٹھیک ہے, اور اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو تینوں کو قتل کر ڈالو. ولید بن عقبہ نے کہا تو مشورہ کیسا دیتا ہے, مشورہ جو دے رہا ہے تو کیسا مشورہ دے رہا ہے. ہمارے یہاں مشورہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا, ہاں بہت ہوتے, بہت ملیں گے مشورہ دینے والے. خیر, مشورہ کیسا دیتا ہے؟ تو کہا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, میں صحیح کہہ رہا ہوں, اگر ابھی تم نے یہ کام نہ کیا تو آگے چل کر بڑی تکلیفوں میں آ جاؤ گے. خیر جو بھی ہو, ولید نے کیا کیا, حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر ان کو بلا بھیجا. اتفاق سے دونوں مسجد نبوی شریف میں تھے. قاصد آیا اور کہا کہ آپ کو گورنر مدینہ بلاتے ہیں. عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ آپ جائیں, میں بعد میں آ جاؤں گا, لیکن جب آپ جا رہے ہیں تو آپ دیکھ لیجیے کہ حالات کیسے ہیں. امام حسین نے فرمایا کہ مجھے جانا تو ضرور ہے, مجھے جانا تو ضرور ہے, دیکھتا ہوں کیوں بلایا ہے. 2-4 لوگوں کو لے کر کے امام حسین ولید بن عقبہ کے پاس گئے. تو ولید بن عقبہ کے پاس جب گئے تو لوگوں سے کہا کہ تم لوگ باہر رہو, میں اندر ولید بن عقبہ سے ملاقات کر کے آتا ہوں. ولید سے جیسے اندر داخل بات چیت ہوئی, ولید نے کہا دیکھیں یہ خط دیا ہے کس نے, یزید کی طرف سے خط آیا ہے. یزید نے خط میں لکھا ہے کہ ان تینوں سے سختی کے ساتھ, ان تینوں سے میری بیعت لو, اگر انکار کر دیتے تو قتل کر ڈالو. حضور آپ فرمائیں کیا ہونا چاہیے؟ امام حسین نے فرمایا کہ سنو, یہ بیعت کوئی نکا چھپی کھیل نہیں ہے کہ تنہائی میں آ کر کے بیعت کر لوں. اگر میری بیعت لینی تو اعلان لو, پورے مدینے والے سے لو, سب اگر بیعت کریں گے تو دیکھا جائے گا. اگر مدینے والے سب بیعت کرتے ہیں تو دیکھا جائے گا, مگر چوری چھپے بیعت تو نہیں کروں گا. اس لیے کہ یزید کی جو خرافات ہیں اس وقت تھوڑی کم تھی, جیسے بادشاہ بنا تو اور زیادہ بڑھ گئی تھی خرافات ہیں اس کی. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی اور کربلا کے بعد جو واقعات بیان کریں گے تب یزید کی خرافاتوں کو بیان کریں گے, ہے نا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام حسین نے فرمایا کہ سب سے بیعت لو, دیکھتے ہیں مدینے والے کیا کرتے ہیں, بیعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. القصہ مختصر یہ کہ اتنی باتیں ہوئی, اور اتنی باتیں کر کے امام حسین واپس پلٹنا چاہ رہے تھے کہ مروان کہنے لگا ولید بن عقبہ سے, ولید کیا کر رہے ہو, میری بات پر عمل کرو, ان کو ابھی قتل کر ڈالو, سختی کے ساتھ بیعت لو, چلو جاؤ, سختی کے ساتھ بیعت لو یا پھر ان کو قتل کر ڈالو. اللہ اکبر. امام حسین فرماتے ہیں او فلاں کے بیٹے مروان, تو میری قتل کے لیے ابھار رہا ہے, کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کریں گے؟ تو ولید نے کہا کہ حضور آپ تشریف لے جائیں, ان کو چھوڑ دے, ایسے بولتا ہے. جب سرکار امام علی مقام واپس پلٹے تو مروان نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا ابھی وقت ہے, ابھی اگر تم سختی کے ساتھ پیش آتے تو معاملہ ہو جاتا یا پھر قتل کر دیتے, لیکن اب ان پر قابو پانا مشکل ہے. ولید بن عقبہ نے کہا کہ مروان مشورہ تو کیسی دیتا ہے, سن, یہ تو ایک گورنری کی بات ہے,
اگر لاکھوں روپے لاکھوں ملکیتیں میرے قدموں میں ڈال دیے جائیں اور لاکھوں جو ہے گورنریاں میرے قدموں میں ڈال دیے جائیں تو بھی میں شہزادے رسول کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ امام حسین گھر تشریف لائے، جیسے ہی تشریف لائے تو چہرہ افسردہ تھا، سر بوجھل تھا۔ گھر والوں نے پوچھا یا امام کیا بات ہے؟ اے بیٹے، یا امام کیا بات ہے؟ چہرہ افسردہ، کوئی بات ہو گئی؟ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یزید تخت نشین ہو چکا ہے اور یزید بیعت کے لیے کہہ رہا ہے، اور وہ چیزیں یاد آ رہی ہیں جو میرے نانا جان نے مجھ سے کہی تھی۔ میرے نانا جان نے مجھ سے کہی تھی، وہ چیزیں یاد آ رہی۔ کہا کیا چیزیں؟ کہا یہی نانا جان نے کہا تھا کہ میرا یہ شہزادہ کربلا کی ریت میں خاک و خون میں تڑپایا جائے گا۔ امام حسین کی شہادت ہوئی ہے نا، وہ آنن فانن نہیں ہوئی ہے، اور آپ کی شہادت کی جو خبر تھی نا، آپ لوگ سنتے بھی آ رہے علماء کرام سے، وہ بچپن ہی سے مشہور تھی۔ وہ بچپن ہی سے مشہور تھی کہ آپ کس طریقے سے آپ کی شہادت، بہت ساری احادیثیں اس سے ملتی جلتی ہیں۔ خود حضرت علی کے مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب جنگ صفین سے آپس پلٹ رہے تھے تو ایک مقام پر رکا کے پوچھا کہ اس مقام کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اسے ماریا کہتے، یہ مقام تف ہے۔ اللہ اکبر، حضرت مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی کریم رونے لگے۔ ہاں، آج امام حسین کی یاد اگر روئیں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کیا زبردستی رو رہا ہے، رونا چاہیے کیا؟ یہ لوگ رونے پیٹنے کا میں نے کہا ہاں، تیرے گھر میں تیرے بھائی کی موت ہو جائے، تیرے بیٹے کی موت ہو جائے تو 40 دن تک آنسو رکتے نہیں تیرے۔ ہاں، 1 سال کے بعد بھی اگر بچے کی یاد آ گئی تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا کہ میرا لال تھا جو دنیا میں نہیں ہے۔ ہاں، اور کربلا والے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ان کے لیے اگر آنکھ سے آنسو بہے تو آج لوگ الگ الگ بات کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، ہم سینہ پیٹنے والوں میں نہیں ہیں، ہم ماتم کرنے والوں میں نہیں ہیں، لیکن یاد حسین میں رو لینا یہ خرابی نہیں ہے، بلکہ ایمان کی لو کو تیز کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہاں، ایمان کی لو کو تیز کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لہذا یاد حسین میں آنسو اگر بہ جائیں تو ہماری قسمت کی معراج ہے۔ خیر، تو مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ خیبر میں نہیں روئے، بدر کے موقع پر نہیں روئے، احد کے موقع پر نہیں روئے، دیگر غزوات کے موقع پر نہیں روئے، لیکن آج بات کیا ہے؟ اس چٹیل میدان میں آپ رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت علی مرتضیٰ فرماتے کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ حضور کے پیارے شہزادے یعنی میرے بیٹے حسین کو اسی کربلا کی سرزمین پر خاک و خون میں تڑپایا جائے گا، میرے بیٹے حسین کے گھرانے والوں کو، ان کے تمام تر اعز و اقربا کو اسی کربلا کی سرزمین پر تڑپایا جائے گا۔ آج مجھے اس مقام پر کھڑے ہو کر کے وہ منظر یاد آ رہے ہیں کہ جب میرا حسین پیاس کے لیے، پانی کے لیے، اور حسین کے شہزادے علی اکبر و اصغر پانی کے لیے جو ہے، اور عباس و علم بردار پانی کے لیے نہر فرات کی طرف جانا چاہیں گے، مگر راستہ روک دیا جائے گا۔ اشقیاء کہیں گے کہ پانی اگر جانور پئیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن نبی کے آل کو پانی نہیں ملنا چاہیے۔ وہ منظر آج میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ ساری باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ان باتوں کو یاد کر کے جنگ صفین کے موقع پر حضرت مولائے کائنات آنسو بہا رہے ہیں، اور سرکار کا علم غیب تو دیکھیں کہ سرکار ابھی جو کچھ ہونے والا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے، اس کی خبر آقا پہلے دے رہے ہیں کہ اس طریقے سے مقام کربلا میں، مقام تف میں جو ہے، اس طریقے سے خاک و خون میں جو ہے علی اصغر و علی اکبر کو
حسین کو، حسن کے بیٹوں کو تڑپایا جائے گا، علی کے لاڈلوں کو تڑپایا جائے گا۔ آج یہ مقام، یہ چیزیں آنے سے پہلے حضور ان چیزوں کی خبریں دے رہے ہیں۔ آج سرکار پکار اٹھتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام کہتے ہیں کہ یزید بیعت کے لیے جو ہے کہہ رہا ہے، بیعت کرنے کو کہہ رہا ہے، لیکن یزید زانی ہے، فاسق و فاجر ہے۔ یزید کا عالم یہ ہے کہ اسلام کے معاملے میں اس کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اسلام کے حوالے سے، اسلام کی اور شریعت کی ناقدری کرنے کے معاملے میں وہ بڑا آگے بڑھا ہوا ہے۔ ایسے شخص کے ہاتھ پر ہاتھ کیسے دی جائے، اسی سوچ میں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور ایسا کریں نا، آپ اپنے بھائی محمد بن حنفیہ سے مشورہ لے لیں، ان سے پوچھ لیں کہ آخر کرنا کیا چاہیے۔ امام عالی مقام اپنے بھائی محمد بن حنفیہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ کون ہیں؟ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کن کے لڑکے ہیں؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ، ان کا نام محمد ہے۔ حنفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی ماں کا نام حنفیہ تھا، اس لیے ان کو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں۔ علی کے صاحبزادے ہیں، علی کے لاڈلے ہیں۔ حسین اپنے بھائی سے مشورہ کرتے ہیں، اے میرے بھائی کیا کرنا چاہیے، کیا لاہی عمل تیار کرنا چاہیے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، اے امام عالی مقام، یہ بات تو سچ ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دی جا سکتی، اور یہ بھی سچ ہے کہ آپ کہاں جائیں گے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ ادھر ادھر نہ جائیں، آپ مکہ مکرمہ چلے جائیں، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن زبیر بھی پہنچے ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن عمر بھی پہنچے ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ میں حضرت ابو سعید بھی ہے، دیگر صحابہ اکرام بھی ہیں، لہذا آپ جو ہے ادھر ادھر کا رخ نہ کریں، آپ مکہ مکرمہ چلے جائیں، آپ بڑی آسانی کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ بھائی سے مشورہ ہوتا ہے۔ جب محمد بن حنفیہ سے امام عالی مقام مشورہ فرماتے ہیں تو مشورہ فرمانے کے بعد کہتے ہیں، ہاں میرے بھائی نے جو مشورہ دیا ہے یہ صحیح مشورہ ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب جو ہے ہمارا یہ چھوٹا سا قافلہ مکہ مکرمہ کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے کوچ کرنا چاہتے ہیں، مدینہ منورہ سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، صرف چھوڑنا کہہ دینا کافی نہیں ہے، مدینہ منورہ سے جانا چاہتے ہیں، صرف یہ جانا کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ مدینے کی جدائی کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو کسی عاشق سے پوچھو، مدینے سے دور رہنے کا معاملہ کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو کسی عاشق سے پوچھو۔ اور عاشق سے کیا پوچھیں؟ آؤ اس عاشق سے پوچھتے ہیں جو 1400 سال کے بعد اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں اور اس انداز میں اظہار کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے عشق کی باری آتی ہے تو پکار اٹھتے ہیں، طیبان صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبان صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کسی عاشق سے پوچھو۔ ہم نے کہا کس عاشق سے پوچھیں؟ کہ میں نے کہا وقت کے عاشق امام مالک بھی گزرے ہیں، امام مالک بھی گزرے ہیں۔ عثمان غنی کی زندگی کو آپ نے پڑھا، عثمان غنی کی زندگی کا مطالعہ کرو تو معلوم چلے گا۔ کہا مجھے یہاں پر شہید ہونا گوارا ہے لیکن مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ امام مالک سے پوچھیں جب رفع حاجت کے لیے جاتے تو ایک پاؤں مدینے کی سرحد پر رکھتے، ایک پاؤں مدینے کی سرحد کے باہر رکھتے کہ اگر روح نکلنے پر آئے
تو ایک پاؤں مدینے میں رہے، کم سے کم روح مدینے میں نکلے۔ یہ مدینے سے محبت ہے۔ وقت کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں، عشق کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں، لیکن آؤ میں تمہیں اس امام کی بارگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں جس امام کو دنیا مجدد مئت ماضیہ کہتی ہے، جس امام کو دنیا مجدد اعظم ہند کہتی ہے، مجدد اسلام کہتی ہے، مجدد دین و ملت کہتی ہے۔ اس امام کا نام، اس عاشق کا نام، اس عاشق کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے۔ اعلیٰ حضرت جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور کچھ دن مدینے میں رہتے ہیں، جب مدینے میں رہتے ہیں تو قافلے والے کہتے ہیں یا امام اب جانے کا وقت آ چکا ہے، اب جانے کا ٹائم آ چکا ہے، اب مدینے سے کوچ کرنا ہے۔ تو امام پکار اٹھتے ہیں یا قافلتی زیدی اجلک رحم پر تشنا لبک نورا جیارا لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا۔ اللہ امام کہتے ہیں یا قافلتی، اے میرے قافلہ والو، اے میرے قافلہ والو، یہ تم مجھے کیا سنا رہے ہو کہ مدینے سے جانا ہے، طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا۔ یہ جانے والی بات مجھے ابھی نہ سنانا، اس لیے کہ جب بھی طیبہ سے جانے کی بات اے قافلے والوں میں سنتا ہوں میرا دل دھڑکنے لگتا ہے، مورا جیارا لرجے درک درک، میرا دل دھڑکنے لگتا ہے، میرا جیا دھڑکنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک 1400 سال کے بعد کا عاشق کا اگر یہ معاملہ ہو تو وہ حسین جو مدینے میں پلے ہیں، وہ حسین جو مدینے میں پروان چڑھے ہیں، وہ حسین جو مدینے میں پیدا ہوئے ہیں، وہ حسین جس کا گھر مدینے میں ہے، جس کا نانا مدینے میں ہے، وہ حسین جس کا گھرانہ مدینے میں ہے، وہ حسین جس کا بچپنا مدینے میں گزرا ہے، جن کی جوانی مدینے میں گزری ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حسین اگر 1400 سال آنے والے عاشق کا مدینے سے جانے کے لیے دل دھڑکتا ہے تو امام حسین کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہوگا۔ آج نانا کا وہ مزار چھوٹ رہا ہے، ماں کی تربت چھوٹ رہی ہے، رشتہ دار چھوٹ رہے ہیں۔ وہ مدینہ، جس مدینے کو اگر حسین کا مسکن، بلکہ جس مدینے کا حسین کو بادشاہ کہے تو بیجا نہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کے تعلق سے کہا تھا اے عائشہ وہ جو پگڑی پہن کر آ رہا ہے وہ مدینے کا تاجدار ہے، وہ مدینے کا تاجدار ہے۔ عائشہ کہتی ہے اے میرے سرکار مدینے کے تاجدار تو آپ ہیں۔ حضور کہتے ہیں علی مدینے کا تاجدار ہے اور میں ساری کائنات کا تاجدار ہوں۔ وہ علی جو مدینے کا تاجدار ہو، ان کے بیٹے آج عالم یہ ہے مدینہ چھوٹ رہا ہے، مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے نوجوانوں، اے باہر بیٹھ کر کے گفتگو میں مصروف رہنے والوں، تمہیں کیا معلوم عشق کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کیا خبر محبت کیا ہوتی ہے؟ تمہیں کیا پتا نانا جان کا مدینہ چھوڑنا کسے کہتے ہیں؟ آج ہمارا تو حال یہ ہے سروں پہ ٹوپی رکھنا ہمیں گرا گزرتا ہے، ٹوپی کو ہم اس طریقے سے حقیر سمجھتے ہیں اگر یہ ٹوپی میرے سر پہ رہے تو میرے بالوں کی عزتوں پہ آنچ آ جائے گی، اگر یہ ٹوپی جو ہے میرے سر پہ رہے دنیا والے مجھے کیا کہیں گے۔ آج ہمیں ٹوپی بوجھ لگتی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے ہم داڑھیوں کو کاٹ کاٹ کے نالیوں پر گرا دیتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے سینما بینی اور ویڈیو ٹی وی کے سرور میں اتنا منہمک ہو چکے ہیں، ہمیں دین کیا ہے، دین کی خبر نہیں ہے۔ تم کیا جانو دین کا درد کیا ہے؟ تم کیا جانو دین کہتے کسے ہیں؟ تمہیں کیا پتا دین کی محبت ہے کیا؟ اگر دین کا درد دیکھنا ہے حسین اعظم کی زندگی کو دیکھو، دین سے محبت دیکھنی ہے حسین اعظم کی زندگی کو دیکھو، مصطفیٰ کے حسین کی زندگی کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اسی دین کی آپ پیاری کے لیے وہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں جس مدینے کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ نانا کا مسکن بھی ہے، مزار بھی ہے، ماں کا مسکن بھی ہے، مزار بھی ہے، بھائی بہن جو قارب سب کے سب مدینے میں ہے، لیکن دین کی بقا کے لیے، دین کی آبرو کو بچانے
کے لیے. کیا تمہیں پتا نہیں اگر حسین ہاتھ پر ہاتھ دے دیتے مدینے سے جانے کی ضرورت نہ ہوتی. کتنے لوگوں نے ہاتھ دیا بھی ہے یزید کے ہاتھ پر. میں آپ کو بتاؤں کچھ ایسے لوگوں نے دیا ہے جو مال و متاع کے چکر میں دیا ہے, اور کچھ لوگوں نے ایسے بھی دیا ہے جو اخلاص والے تھے, خلوص والے تھے, نیک لوگ تھے, لیکن حالات کو دیکھ کر کے, حالات کے تقاضوں کو دیکھ کر کے یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دیا ہے. لیکن ان پر ان کا کوئی گناہ نہیں, اس لیے کہ انہوں نے جو ہاتھ پر ہاتھ دیا ہے اس لیے نہیں دیا کہ یزید کے صف میں کھڑا ہو جائے, اپنی جان کو بچانے کے لیے دیا ہے. لہذا ہم اسے غلط نہیں کہہ سکتے. آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا. ایسے بھی ایک صحابی کا زمانہ گزرا ہے کہ جب کفار انہیں مارتے تھے, انہیں قتل کرنا چاہتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ایسا بولو گے تو چھوڑ دیا جائے گا, تو ایسا بول دیا کرتے تھے. حضور فرماتے ہیں اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے, اس نے جان بچانے کے لیے ایسا کیا ہے, اور اگر جان بچانے کے لیے کوئی ایسا کرے تو اس موسم کو, اس واقعہ کو, اس نظریہ کو, اس عقیدے کو اسے رخصت کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے رخصت کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی اگر یہ کہے اگر تم نے شراب نہیں پی تو تمہارا گردن اڑا دیا جائے گا, اگر اس نے شراب پی لی ہے یہ رخصت ہے, اسے رخصت کہتے ہیں. کوئی اگر کہے اگر تم نے روزہ افطار نہیں کیا تو تمہیں مارا جائے گا, تمہاری عزتوں کو اچھالا جائے گا, عزتوں کو بچانے کی وجہ سے اگر کوئی روزہ افطار کر لے, کچھ کھا لے, پی لے, اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. اسے رخصت کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ رخصت کہتے ہیں. تو رخصت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت تو کی ہے. حسین اگر چاہتے رخصت والا راستہ اختیار کر لیتے, لیکن قیامت تک کے لیے دین میں فساد آ جاتا, قیامت تک کے لیے دین کو بست کر دینے کی سازشیں کی جاتی. لیکن حسین نے جو راستہ اختیار کیا وہ راستہ رخصت کا راستہ نہیں تھا, وہ راستہ جو راستہ تھا اس راستے کو عزیمت کا راستہ کہتے ہیں, اس راستے کو عزیمت کا راستہ کہا جاتا ہے. حسین نے رخصت والا راستہ اس لیے اختیار نہیں کیا کہ نانا جان کے دین پر آنچ نہ آنے پائے. اگر رخصت کا راستہ اختیار کر لیتے قیامت میں کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوتی, کوئی آپ پر آنچ نہیں آتا. لیکن نانا جان کے دین کی آپ بیانی کے لیے دین کے اندر کوئی آنچ نہ آنے پائے, دین کو مسخ نہ کیا جائے, اسی خاطر آپ نے رخصت کو اختیار نہیں کیا, عزیمت کو اختیار کیا. اور جب عزیمت کے راستے پہ چلتے ہیں تو بڑی دشواریاں آتی ہیں. آپ نے سنا ہے کیسی دشواریاں آ رہی تھی. ایسی دشواریاں ہیں کہ چھوٹا بیٹا جا رہا ہے شہید ہو کے آ رہا ہے, علی اکبر جا رہا ہے شہید ہو کے آ رہا ہے, عباس علم بردار جا رہے ہیں بازو کٹوا کے آ رہے ہیں, عبداللہ بن حسن جا رہے ہیں بازو کٹوا جو ہے سر جو ہے کٹوا کے آ رہے ہیں. آپ اول محمد کو دیکھ لیں, جا رہے ہیں سر کٹوا کے آ رہے ہیں. القصہ مختصر ہے, عزیمت کے راستے بڑے تنگ ہوتے ہیں, بڑی مشکلیں ہوتی ہیں, لیکن جو عزیمت کے راستے سے گزر جاتا ہے وہ کامیاب و کامراب ہو جاتا ہے, وہ کامیاب ہو جاتا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے, عزیمت کا راستہ تو بڑے دور کی بات ہے, ہم تو رخصت کے راستے پر بھی اچل نہیں پاتے ہیں. میں نے کہا نا آج ٹوپیاں ہمیں بوجھ لگنے لگی ہے, آج داڑیاں ہمیں یہ بوجھ لگنے لگی ہے, آج ہم نے فیشن کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ بڑے بڑے زلفوں کا لگا رکھ لینا یہ آج ہمارے لیے میری عزت کا باعث بن چکا ہے. لوگ دیکھیں گے میری زلفوں کی تعریف کہیں گے, میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ مجھے میری داڑھی کو دیکھ کر کے تانا دیں گے. نہ, مجھے تانا نہیں سننا ہے. ماڈرن زمانے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. ہم نے داڑھی کو سنت رسول کو کاٹ کر کے نالیوں میں بہا دیا. وہ قوم جو نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے 1400 سال سے جانی جا رہی تھی, آج وہ قوم نبی کی سنتوں کو کاٹ کاٹ کے داڑھی نالیوں میں بہا رہی ہے. آج وہ قوم نبی کی سنتوں کا مذاق کھلواڑ بنائے پھر رہی ہے. ارے فرائض تو چھوڑ دو یار, واجبات کو تو چھوڑ دو یار. آج حرام کام کے لیے ہم اتنا آگے رہتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, حرام ہو کچھ بھی ہو جائے, لیکن میرے دل کو سکون ملنا چاہیے, میرے دل کو قرار آنا چاہیے. اپنے دل کی تسلی کے لیے, اپنے دل کو قرار بخشنے کے لیے, اپنے پیسے کو دکھانے کے لیے,
اپنی جو ہے دنیاوی عزت و جاہ و جلال کے لیے دنیا والوں کے سامنے اپنا روب و دبدبہ جمانے کے لیے آج حرام پہ حرام کرتا نظر آ رہا ہے. سود، بیاج، حرام خوری اور رزق حرام، یہ چیزیں آج عام سے عام ہوتی چلی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے سنت مصطفیٰ کو چھوڑ رکھا ہے ہم نے. شاعر نے کہا کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. اگر تم نے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑا تو تم کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتے، کبھی بھی تم حکومت نہیں کر سکتے. حکومت کرنے کے لیے، اقتدار پر آنے کے لیے، قوم کو اپنے پاس جھکانے کے لیے، قوم کو مغلوب کرنے کے لیے، خود کو غالب کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ سنت مصطفیٰ کا طریقہ ہے، وہ طریقہ صحابہ کا طریقہ ہے، وہ طریقہ اہل بیت کا طریقہ ہے، وہ طریقہ حسین اعظم کا طریقہ ہے. حسین اعظم نے دین کی آپ پیاری کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور آج اسی حسین کے نام پر ہم ڈھول تاشے گاجے باجے ڈی جے کا سہارا لیتے ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے، چلو پر پانی میں ڈوب کر مر جانی چاہیے. ہماری غیرت کہاں مجروح ہو گئی، ہم کس جو ہے جگہ پر آ کر کے ہم کھڑے ہو گئے. آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے، یہ اللہ کی پناہ ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم، عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے رخصت کا راستہ، ایک ہوتا ہے عزیمت کا راستہ. میرے حسین نے رخصت کے راستے کو نہیں، عزیمت کے راستے کو اپنایا، اور جب عزیمت کے راستے کو اپنایا تو جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، اپنے اہل و عیال کو پیش کرنا پڑا. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ چلو ہمیں ایسا کرنا ہے، مدینہ منورہ کو چھوڑنا ہے، مدینہ منورہ سے رخصت ہونا ہے. اب مدینہ منورہ سے رخصت ہونے کی باری آتی ہے تو عالم یہ ہے کہ حضرت علی کے بیٹے بھی ہیں ساتھ میں. حضرت علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی ہے نا، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں. عباس بن علی، حسین بن علی، یہ علی کے بیٹے ہیں. ساتھ ہی ساتھ امام حسن کے بیٹے بھی ان کے خیمے میں، ان کے ساتھ ان کے سفر میں موجود ہیں. عبداللہ بن حسن کا ذکر آتا ہے، قاسم بن حسن کا ذکر آتا ہے. امام حسین کے تینوں صاحبزادے ہیں. حضرت علی اکبر ہیں، حضرت علی اوسط ہے، حضرت علی اصغر ہے. علی اکبر بڑے ہیں، علی اوسط جو ہے یہ چھوٹے مجلے والے جن کو ہم امام زین العابدین کہتے ہیں. علی اصغر بھی چھوٹے ہیں. اللہ اکبر. آج ایک علی کا نام لے لو تو لوگ دائیں بائیں کرنے لگتے ہیں، یہ لوگ علی علی کہتے ہیں. حسین کی زندگی تو دیکھو، بڑے بیٹے کا نام علی اکبر ہے، بیچ والے کا نام علی اوسط ہے، چھوٹے والے کا نام علی اصغر ہے. بڑا بھی علی ہے، مجلا بھی علی ہے، چھوٹا بھی علی ہے. حسین کی زندگی دیکھ لے تو معلوم چلے گا، شروع سے لے کر انت تک علی ہی علی ہے. وہ علی کا گھرانہ ہے، سبحان اللہ. وہ حسین کا گھرانہ ہے، سبحان اللہ. امام علی مقام اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی جو ہے بیویاں بھی ہے. حضرت ام رباب بھی ہے، حضرت شہر بانو بھی ہے. شہر بانو کون ہے آپ کو پتا ہے؟ شہر بانو یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں. کن کی والدہ ہیں؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ علی اوسط کی والدہ ہیں. شہر بانو کون ہے؟ شہر بانو جو ہے جب حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران پر حملہ کیا تھا تو ایران کا جو بادشاہ تھا نوشیروان، اس کی بیٹی اور ان کی تینوں بیٹیاں جو ہے وہ قبضے میں آئی تھیں. پہلے کا دور تھا جب جنگ ہوتی تھی تو مال و متاع، مال و غنیمت ساتھ آتے تھے. جو لوگ غلام بن کر کے آتے تھے یا عورتیں ہوتی تھی وہ باندیاں بن کر کے آتی تھی. وہ جب ایران فتح ہوا حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں تو لونڈیوں کو لایا گیا تھا. انہی کے ساتھ 3 صاحبزادیاں بھی تھی. وہ 3 جو ہے شہزادیاں وہ کون تھی؟ وہ نوشیروان بادشاہ کی بیٹیاں تھی. اللہ اکبر. وہ تینوں آئی ہیں مسجد نبوی شریف کے شہر میں، سب کو بٹھایا گیا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں ان لونڈیوں کو لے جاؤ، ان کو خادمہ بنا دو، انہیں باندیاں بنا دو، ان کو اپنے اپنے گھر کے کام کاج کے رکھ لو. انہی میں سے وہ جو 3 تھی، 3 میں سے ایک جن کا نام شہر بانو تھا، وہ اپنی ایرانی زبان میں اپنے لوگوں کو برا بھلا کہتی ہے. حضرت علی، حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ لڑکی کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ جس سے ایرانی زبان آتا تھا اس نے کہا حضور یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ میرے باپ کے جو غلام تھے، جو سپاہی تھے، وہ کیسے نامرد تھے. اگر انہیں ان سے جنگ کرنا تھا تو بھاگنے کی ضرورت نہیں
تھی اور جب بھاگنا ہی تھا تو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جب یہ سنا حضرت عمر فاروق اعظم نے تو کہا یہ بڑی دلیر لگتی ہے, یہ بڑی دلیر لگتی ہے. کسی نے آن پھان کر حضور ایسا کرے نا, یہ بڑی دلیر ہے, بڑی خوبصورت بھی ہے, آپ ان سے شادی کر لیں, آپ ان سے نکاح کر لیں. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں نا, اگر یہ بادشاہ کی بیٹی ہے تو ان کے لیے بھی جو شوہر چاہیے وہ بادشاہ کا بیٹا چاہیے. اگر ان کا باپ نوشیروان ایران کا بادشاہ ہے تو حسین کے جو بابا ہے, حسین کے جو نانا ہے, وہ ساری کائنات کے بادشاہ ہے, مالک کون و مکان ہے. اس لیے اگر شہربانوں کا نکاح کسی سے ہو سکتا ہے تو ان کا نکاح امام حسین سے ہو سکتا ہے. آپ نے پوچھا اینا حسین, حسین کہاں ہے؟ حسین تشریف لائے. اللہ عمر فاروق اعظم نے کہا اے ابن رسول, یہ آپ کے حوالے ہے, اسے آزاد کر دیجئے اور آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیجئے. اللہ امام حسین کا نکاح حضرت شہربانو سے ہو جاتا ہے. جب حضرت شہربانو آئی تھی نا امام حسین سے نکاح کے لیے, جب ان کو لایا گیا تھا جو ہے ایران سے بندی بنا کر کے, تو پورا وجود سونے سے لیس تھا, پورا وجود سونے سے بھرا ہوا تھا. لیکن جب رسول کے خاندان میں آئی ہے تو اب حال یہ ہے نمازوں کی پابندی ہے, اب حال یہ ہے روزوں کی پابندی ہے, اب حال یہ ہے فاقے پر فاقہ ہے. رسول کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے, کوئی بھی آ جائے زندگی بھی سنور جاتی ہے, آخرت بھی سنور جاتی ہے. یہ رسول کے خاندان والوں کا کردار و کریکٹر ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. حضرت شہربانو کا نکاح کن سے ہو جاتا ہے؟ حضرت امام حسین سے. اور دو اس کی بہنیں تھیں, ایک کا نکاح حضرت عبداللہ بن عمر سے ہوتا ہے, ایک کا نکاح حضرت عبداللہ ابن زبیر سے ہوتا ہے. تینوں سے تین کا نکاح ہو جاتا ہے. نکاح ہوا ہے اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم کی نگاہ حضرت شہربانو کے پیشانی پر پڑی ہے. جیسے ہی پیشانی پر حضرت عمر فاروق اعظم کی نگاہ پڑتی ہے, پکار اٹھتے ہیں اے لوگوں سنو, اس عورت کی پیشانی سے مجھے اماموں کا عابدین کا امام نظر آتا ہے. اس کی پیشانی میں ایسی چمک ہے, ایسی تمک ہے, ایسی روشنی ہے, ایسا لگتا ہے کہ اس کے بدن سے جو پیدا ہوگا وہ عابدوں کا امام پیدا ہوگا, عبادت کرنے والوں کا امام پیدا ہوگا. یہ جملہ عمر فاروق اعظم ہے کی ہے, اور تاریخ جانتی ہے کہ جب امام حسین سے حضرت شہربانو کا نکاح ہوتا ہے تو جو پیدا ہوتی ہے ذات, وہ ذات کون ہے جسے ہم اور آپ امام زین العابدین کہتے ہیں. امام زین العابدین, زین العابدین, زین کے معنی ہوتا ہے زینت کے, عابدین کے معنی عابد عبادت گزار, عبادت کرنے والوں کی زینت کا نام امام زین العابدین ہے. سبحان اللہ. امام زین العابدین کا نام امام زین العابدین نہیں ہے, آپ کا نام علی ہے, علی. سبحان اللہ. میں نے پہلے کہا حسین کے بڑے بیٹے کا نام علی تو اکبر یعنی بڑا, علی اکبر. مجلے والے کا نام علی تو بیچ والا, اوسط یعنی بیچ والے علی اوسط, جسے ہم اور آپ زین العابدین کہتے ہیں. اور تیسرے کا نام بھی علی اصغر کے معنی ہوتا ہے چھوٹا, علی اصغر, چھوٹے علی, بڑے علی, بیچ والے علی, چھوٹے علی. یعنی امام حسین کے تین بیٹے ہیں اور تینوں کا نام علی علی ہے. سبحان اللہ. یہ امام حسین ہے. سبحان اللہ. یہ ان کا گھرانہ ہے. سبحان اللہ. اب عالم دیکھیں حضرت شہربانو کا نکاح کن سے ہوتا ہے؟ کن سے ہوتا ہے؟ امام حسین سے ہوتا ہے. اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کون ہے؟ امام زین العابدین ہے. یہی وہ امام زین العابدین ہے. جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, گھر میں آگ لگ جاتی ہے, نماز کے لیے کھڑے ہیں, گھر جل کر راکھ ہو گیا ہے. جب نماز سے فارغ ہوئے آپ نے کہا کہ آواز آ رہی تھی, آواز کیا تھی؟ لوگوں نے کہا حضور آپ کو پتا نہیں, آپ نماز کے لیے کھڑے تھے, گھر پہ آگ لگی, دیکھیں آپ کا گھر جل گیا ہے. امام علی مقام کے صاحبزادے امام زین العابدین کہتے ہیں تم دنیا کی آگ بجھانے میں لگے تھے اور میں جہنم کی آگ بجھانے میں لگا تھا, میں جہنم کی آگ بجھانے میں لگا تھا. وہ امام زین العابدین ہے. سبحان اللہ. وہ علی کے بیٹے کی شان ہے. سبحان اللہ. تو علی وہ جو ہے علی کے گھرانے والوں کی شان. سبحان اللہ. تو حسین کی بیوی حضرت شہربانو جو نوشیروان
کی شہزادی تھی، وہ بھی امام حسین کے ساتھ اسی سفر میں شریک تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عظیم ہستی، اللہ اکبر، ایک اور عظیم المرتبہ، آج ان چیزوں کا بیان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں آئے کربلا میں جانے والے کون لوگ تھے، ان کا کردار کیا تھا، ان کا مقام کیا تھا۔ کربلا کی سرزمین میں امام حسین کے بعد ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی ذات ہے جو سب سے زیادہ جو ہے کارنامہ انجام دی ہوئی ہے، اور اس ذات کا نام جناب زینب ہے۔ سبحان اللہ، اس ذات کا نام جناب زینب ہے۔ زینب کون ہے؟ اللہ اکبر، زینب کون ہے؟ یہ فاطمہ زہرا کی بیٹی کا نام زینب ہے، علی مرتضیٰ کی بیٹی کا نام زینب ہے۔ اللہ اکبر، فاطمہ زہرا سے پہلے حسن پیدا ہوئے، پھر حسین پیدا ہوئے، اس کے بعد زینب پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب حضرت زینب پیدا ہوئی نا، سرکار تشریف لائے، تہنیک فرمائی، پیشانی کو بوسہ دیا، اور جیسے ہی بوسہ دیا حضور نے فرمایا علی فاطمہ نام کیا رکھا ہے؟ کہا حضور نام آپ تجویز فرما دیں، نام کیا رکھا جائے؟ حضور نے فرمایا اس کا نام زینب رکھو۔ سبحان اللہ، اس کا نام زینب کسے کہتے ہیں؟ زینب ہم ملا کر کہتے ہیں، اصل ہے زین اب، اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ زینب اصل میں ہے زین اب۔ زین کے معنی ہوتے ہیں خوبصورتی کے، زین کے معنی ہوتے ہیں حسن کے، اب کہتے ہیں باپ کو، باپ کی خوبصورتی کا نام زینب ہے۔ سبحان اللہ، علی کی خوبصورتی کا نام زینب ہے۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا اس کا نام زینب ہے، اس کا نام زین اب ہے۔ جب اسے زین اب رکھا گیا، ہم نے ملا کر پڑھا تو زینب کہہ دیا۔ اللہ، یعنی علی کی خوبصورتی، علی کے حسن کا نام، علی کے چمکتے ہوئے حسن کا نام زینب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ، یہی وہ زینب ہیں حضرت، یہی وہ حضرت زینب ہیں جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام کے بعد وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ دنیا میں قیامت تک آنے والی ہر مسلم ماں اور بہنوں کو یہ پیغام دے گئی ہے، یہ پیغام دے گئی ہے، دیکھ اگر کچھ بھی ہو جائے، جہاں شریعت کی بات آ جائے، دین کی بات آ جائے، وہاں قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ حسین جا رہے ہیں رن میں، مگر زینب کھڑی ہے، بھائی جاؤ، ہمارے بال کھلیں گے نہیں، ہم سینہ پیٹیں گے نہیں، ہم ماتم کریں گے نہیں، اس لیے کہ نبی کے گھرانے والے کبھی ماتم نہیں کرتے ہیں، کبھی ماتم نہیں مناتے ہیں۔ یہ کربلا کی سرزمین سے پیغام دیا ہے۔ حسین کی بہن، علی کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی جناب زینب نے پیغام دیا ہے، آج بیٹی کی موت ہو جائے، آج بیٹے کی موت ہو جائے، آج شوہر کا انتقال ہو جائے، تو ہمارے گھر کی خواتین کے نوحہ کرنے کا انداز ہی بڑا الگ ہوتا ہے، سینہ کوٹنا، بال کھولنا، اس طریقے سے واویلا مچانا کہ اللہ کی پناہ۔ لیکن کربلا کی سرزمین پر جناب زینب کو تو پوچھے نا، اے زینب تمہارا کیا گیا ہے کربلا کی سرزمین پر؟ تو جناب زینب کہتی ہیں میرا لال گیا ہے اون، میرا لال گیا ہے محمد۔ یہ اون محمد کون ہے؟ یہ جناب زینب کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اون محمد کون ہے؟ جناب زینب کے بیٹے ہیں، جناب زینب کے بیٹے ہیں۔ اور کہتی ہیں ان سے پوچھنا آپ کا کیا گیا ہے؟ تو کہتی ہیں سنو، حسین میرا بھائی ہے جو مجھ سے چھینا گیا ہے، حسین کے بچے میرے بچے ہیں جو مجھ سے چھینے گئے ہیں۔ تاریخ پڑھیں تو معلوم چلے گا، ایک ایک چھوٹے چھوٹے بچے اپنے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور جہاں صبر و رضا کے پہاڑ حسین بنے ہوئے ہیں، وہی صبر و رضا کے پہاڑ جو ہے جناب زینب بھی بنی ہوئی ہے۔ جناب زینب صرف کربلا کی سرزمین پر نہیں، بلکہ جب دمشق پہنچتی ہے، یزید کے دربار میں جاتی ہے، تو سینہ سپر ہو کے کہتی ہے اے یزید تم نے شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، تم نے میرے بھائی کے ساتھ ناجیبہ سلوک کیا ہے، آج تم جو ہے حکومت کے نشے میں رہ کر کے تم نے ہم پر ظلم کیا ہے، کل میدان محشر میں نانا جان سے کہہ کر کے تمہاری ایک ایک حرکتوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ اگر کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس جرأت و بہادری کے ساتھ کسی نے کہا ہے تو اس شہزادی کا نام جناب سیدہ زینب ہے۔ سبحان اللہ، وہ جو ہے حضرت علی کی بیٹی کا نام زینب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ عرض یہ کر رہا تھا
عرض یہ کر رہا تھا جناب زینب بھی ساتھ میں ہیں، حضرت جو ہے شہر بانو بھی ساتھ ہیں، ام رباب بھی ساتھ ہیں، علی اکبر و علی اصغر و علی اوسط بھی ساتھ میں ہیں، عبداللہ بن حسن ہیں، عبداللہ بن حسن کے ساتھ قاسم بن حسن ہیں، حضرت علی کے گھر والے ہیں، حضرت جعفر کے گھر والے ہیں، جعفر طیار گھر والے ہیں، اولاد علی ہیں، اولاد عقیل ہیں، اولاد جعفر ہیں، اولاد حسن ہیں، اولاد حسین ہیں، اور 72 نفوس قدسیہ پر مشتمل یہ چھوٹا سا قافلہ مدینے کی سرزمین سے رخصت ہو رہا ہے۔ جب مدینے کی سرزمین سے رخصت ہو رہا ہے تو امام علی مقام اپنے نانا جان کے روضے پر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں نانا جان اب عالم یہ ہے، جب نانا جان سے ملاقات ہوتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، پیارے حسین رونے لگے، اللہ اکبر، نانا جان جب میں روتا تھا تو آپ مجھے دلاسا دیتے تھے، میرے رونے کو دیکھ کر کے آپ تڑپ جایا کرتے تھے، جب ایک بار میں رویا تھا تو میری ماں سے آپ نے پوچھا تھا اے فاطمہ یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ میری ماں نے کہا تھا یہ حسین کے رونے کی آواز ہے، تو آپ نے فرمایا تھا اے فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، حسین روتے ہیں تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اے نانا جان آج آپ کا مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اب ہمیشہ کے لیے آپ کے در کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ماں کی محبتیں مدینے میں رہ جائیں گی، باپ کی محبتیں یہی سمٹ کر رہ جائیں گی، بھائی کی محبتیں یہی سمٹ کر رہ جائیں گی، اے نانا جان جب مجھے تکلیف ہوتی تھی تو آپ کے قدم پاک میں آ جاتا تھا، آپ کے جو ہے اس مقدس جو ہے قبر مبارک سے لپٹ کر کے اپنے حال کو بیان کرتا تھا، اب یہاں سے جا رہا ہوں، جب تکلیف ہوگی تو حال کسے سناؤں گا، جب تکلیف ہوگی تو حال کس کو بیان کروں گا، اے نانا جان جب بھی مجھے کوئی پریشانی آتی تھی تو آپ کی بارگاہ میں آ جاتا تھا، اب یہاں سے جانے کے بعد کس کے حال سناؤں گا، اب قصہ مختصر یہ کہ امام علی مقام پھوٹ پھوٹ کر نانا جان کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، مدینہ جو سب سے زیادہ پیارا اس مدینے کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے، لیکن اسلام تیری عظمتوں کو سلام کہ تیری عظمت کے لیے حسین نبی کا شہزادہ علی کا لاڈلا فاطمہ کا نور نظر تیری عظمتوں کو بچانے کے لیے، تیری آبرو کو پامال نہ ہونے دینے کے لیے، تیری عزت و آبرو کے احترام کے لیے حسین آج کربلا کا رخ کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حسین اعظم اپنا دکھ درد اپنے نانا جان سے بیان کرتے ہیں، جب تھوڑی دیر کا افاقہ ہوتا ہے اپنی ماں کی قبر پر آتے ہیں، اے امی جان جب میں کوئی تکلیف میں ہوتا تھا تو آپ کی بارگاہ میں آ جاتا تھا، آپ نے بڑی پیار محبت سے مجھے پالا ہے، آپ نے مجھے بڑے پیار سے پروان چڑھایا ہے، اے امی جان اب رخصت ہو رہا ہوں، اگر مجھے تکلیف ہوگی تو کس سے بیان کروں گا، اے امی جان اب میں آپ کی بارگاہ سے جا رہا ہوں، مجھے حوصلہ دے دیں کہ میرے پاؤں میں لرزش نہ آنے پائے، میرے پاؤں ڈگمگانے نہ پائیں، اے امی جان مجھے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے، مجھے حق پر کھڑا رکھے، اللہ اکبر۔ امام علی مقام اپنی ماں سے ملاقات کرتے ہیں اور یہ چھوٹا سا قافلہ رات کی تنہائی میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوتا ہے، جب مدینہ منورہ کو الوداع کر کے چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوتا ہے، تاریخ بتاتی ہے اللہ پر مدینے کی وہ شام، مدینے کو رات کیسی رات ہوگی جس رات میں نبی کا نواسہ مدینے کو چھوڑ رہا ہے، اللہ پر اے رات تو نے بھی ایک ایسی چادر تانی ہے کہ آج تیرے اس اندھیرے پن میں ایک جگمگاتا سورج یہاں سے نکل کر جا رہا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی مدینے کو چھوڑ کر کے آگے بڑھے اور راستے بہت ساری مسافت بہت ساری چیزوں کے بعد جب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، آپ کا آن فان استقبال کا ویلکم کیا جاتا ہے، اللہ امام علی مقام مکہ مکرمہ میں پہنچے ہیں اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ذات موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی ذات موجود ہے، یا ابن رسول اللہ کہاں کا ارادہ ہے کہ ابھی تک تو مکہ مکرمہ آیا اور دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں امام علی مقام کربلا نہ جائیں، کوفہ نہ جائیں آپ، اس لیے کہ کوفی لا یوفی ہے، اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ بے وفائی میں دو شہر بڑے مشہور ہیں، عرب میں کوفہ، ہند میں میسور ہیں۔ میسور کی تاریخ پڑھے گا تو آپ کو معلوم چلے گا کس طریقے سے جو میر جعفر وغیرہ نے ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی ہے، یہی حال کربلا کی سرزمین پر ہوا ہے۔ کہتے ہیں امام علی مقام آپ کوفہ نہ جائیں، آپ کوفہ کا رخ نہ کریں، آپ یہاں رہیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے جو ہے
آپ کو اپنا امیر المومنین تسلیم کرتے ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب مل کر یزید کے ساتھ لڑیں گے، لیکن آپ پر ایک حرف بھی نہیں آنے پائے گا۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں میں لڑنے نہیں آیا ہوں، اللہ کا یہ جو ہے یہ اللہ کی یہ کائنات بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے، میں کہیں بھی چلا جاؤں گا، مجھے لڑنا نہیں ہے، خون خرابہ نہیں کرنا ہے۔ اگر لڑنا ہی ہوتا تو کیا مدینے میں رہ کر کے نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن امام عالی مقام نے سوچا میری وجہ سے مدینے والوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ مدینہ وہ شہر ہے جس شہر سے میرے مصطفیٰ کو پیار ہے، اور ایسا پیار ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مدینے کے درخت کو بھی کاٹے نہ جائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مدینے کے درخت کو کاٹنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اللہ اکبر، وہ پیارا مدینہ ہے، وہ میٹھا مدینہ ہے، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ مدینے کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء جہاں ہوتے ہیں وہیں ان کا مدفن ہوتا ہے، اور جہاں ان کا مدفن ہوتا ہے وہ جگہ بڑی بابرکت ہوتی ہے۔ حضور مدینے میں رہے، مدینے میں مدفون ہوئے، مدینہ بڑی بابرکت جگہ ہے، اللہ اکبر، مگر آج مدینہ کو چھوڑ کر امام علی مقام امام علی مقام مکہ مکرمہ آئے ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ میں آرام سے ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا لوگوں کو پتہ چلا کہ امام علی مقام جو ہے مدینہ منورہ سے رخصت ہو گئے ہیں اور مکہ مکرمہ آئے ہیں۔ اب کوفیوں کی خطوط آنے شروع ہو گئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے 1 2 10 20 نہیں بلکہ ایک ساتھ 53 خطوط آئے ہوئے ہیں۔ ان کا صرف یہ کہنا تھا اے امام علی مقام آپ کوفہ تشریف لائیں، شیعان علی یہاں پر جلوہ فرما ہے، آپ تشریف لائیں، ہم سب جو ہے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے سپورٹ میں ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کے ساتھ رہ کر کے دشمنوں سے لڑیں گے، ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اے امام علی مقام اگر آپ نہیں آئے تو ہمیں مجبوراً یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوگا، اور اگر آپ آ جاتے ہیں تو ہم یزید کی بیعت سے بچ جائیں گے۔ اب حال یہ ہے ایک طرف اپنا قافلہ ہے، ایک طرف اپنے کنبے والے لوگ ہیں، ایک طرف اسلام کی آگ بحالی کی بات ہے۔ امام حسین جانتے ہیں اگر میں کربلا نہ گیا، کوفہ نہ گیا، اور کل قیامت کے دن جو ہے کوفے والے میرے نانا جان کے پاس کھڑے ہو کر کہہ دیں یا رسول اللہ ہم نے حسین اعظم کو بلایا تھا تاکہ ہم غلط لوگوں سے بچ جائیں، تاکہ ہم یزید کی بیعت سے بچ جائیں، تاکہ ہم فسق و فجور سے بچ جائیں، مگر آپ کا نواسہ نہ آیا۔ حسین سوچتے ہیں کل جو ہے قیامت کے میدان میں ایسا انہوں نے کہہ دیا تو میں نانا جان کو کیا کہہ پاؤں گا۔ لہذا ایک طرف اپنے آل و اولاد کی محبت ہے، ایک طرف شریعت کی دیوار ہے، ایک طرف اپنے کنبے قبیلے والے ہیں، ایک طرف اسلام کی آبرو ہے، کریں تو کیا اسی شچ و پنج میں ہے کہ خطوط پہ خطوط آ رہے ہیں۔ آخر امام علی مقام نے فیصلہ لیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں ایک خط جو ہے امام مسلم کے حوالے سے کوفہ بھجوا دیتے ہیں۔ آپ نے خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ اے لوگو میرا یہ خط ہے تمہارے نام، میں اپنے بھائی اپنا معتمد خاص اپنے خاص بھائی جو ہے معتمد خاص کو میرے بھائی کو امام مسلم کو بھائی ہیں میں ان کو بھیج رہا ہوں، یہ جائیں گے تم ان کی بیعت کرنا، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا میرے نام سے۔ اگر انہوں نے وہاں کے حالات کو بہتر پایا تو مجھے خط لکھیں گے، جیسے ان کا خط آئے گا میں بھی پیچھے پیچھے کربلا کوفہ روانہ ہو جاؤں گا۔ القصہ مختصر یہ کہتے ہیں مرضی مولا از ہما اولاد، اللہ کی مرضی تو یہی ہے کہ کربلا میں امام حسین کو پہنچنا ہے، مرضی مولا تو یہی ہے حسین کربلا جائیں گے ضرور، اللہ اکبر۔ اب حال یہ ہے امام علی مقام نے امام مسلم کو اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا۔ جب امام مسلم جو ہے کوفے کے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے، محمد و ابراہیم، ان سے بہت پیار کرتے تھے، دونوں بچے اپنے باپ کو چھوڑ کر نہیں رہتے تھے، دونوں بچوں کو آپ نے ساتھ لیا اور امام علی مقام کے خط کو لیا اور جو ہے مکہ مکرمہ سے پہلے مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ میں سب سے ملاقات کی، وہاں سے پھر آپ جو ہے کوفہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفہ پہنچنے کے بعد عبید بن ثقفی کی یہاں غالباً آپ قیام فرماتے ہیں۔ جب آپ نے وہاں قیام فرمایا تو حال یہ بتاتے ہیں کہ ایک دن میں 12,000 لوگ امام حسین کے نام پر امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ بتائیے اگر ایک دن میں 12,000 لوگ امام حسین کی بیعت کر رہے ہیں تو کتنی محبت ہوگی ان کو امام حسین سے۔ لیکن آپ جانتے ہیں جو بے وفا لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، جو منافق لوگ ہوتے
ہوتے ہیں وہ سب سے خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ القصہ مختصر یہ، امام مسلم جب پہنچے تو آپ کی بڑی آؤ بھگت کی گئی، آپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا گیا، آپ کی دیکھ ریکھ اور آپ کو عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا گیا کہ آج ہمارے یہاں نواسے رسول کی آمد ہوئی ہے، رسول کے آل کے ایک فرد کی آمد ہوئی ہے۔ القصہ مختصر یہ ہے کہ امام جو ہے مسلم کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا جانے لگا۔ ایک دن میں 12,000 لوگ جب آپ کے ہاتھ پر امام حسین کے نام پر بیعت کرتے ہیں تو آپ فوراً جو ہے امام حسین کو خط لکھ دیتے ہیں، یا اخی، اے میرے بھائی، یہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں، بڑے پیارے ہیں، ایک کام کریں، آپ کے نام پر یہاں پر 12,000 لوگوں نے ایک دن میں بیعت کر لیا ہے، لہٰذا اب میں یہ لکھتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے سب کو لے کر کے کوفہ کے روانہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر آپ نے خط لکھا، ادھر کسی نے جو ہے یزید کو خط لکھا، بلکہ اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ جو کوفہ کا گورنر تھا نعمان بن بشیر، اس نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا، اے لوگوں، وہ صحابہ رسول تھے، کہا، اے لوگوں، تم لوگ امام حسین کے نام پر بیعت کر رہے ہو، لیکن جب یزید سنے گا، یزید جب جانے گا تو تمہارے ساتھ بڑا سلوک کرے گا، لہٰذا اگر تم امام حسین سچی محبت کرتے ہو تو ان کا ساتھ نہ چھوڑنا، اور اگر تمہاری محبت سچی نہیں ہے تو خدا کے واسطے انہیں مت بلانا۔ جب یہ بات آپ نے کی تو اسی میں سے ایک شخص تھا جو کہ یزید کا چاہنے والا تھا، اس نے یزید کو خط لکھ دیا کہ اے یزید، عالم یہ ہے، کوفہ کی سرزمین پر حسین اعظم کے بھائی آئے ہوئے ہیں، اگر تم نے کچھ نہیں کیا جلدی سے تو یہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ یزید جب معلوم ہوا تو یزید نے کہا، اپنے مشیروں کو بلایا، کہا کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں نے کہا ایک کام کرو، بصرہ کا ایک گورنر ہے جن کا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے، یہ بڑا سخت قسم کا آدمی ہے، بڑا چالاک ہے، ایک کام کرو، اسے بصرہ سے نکال کر کے کوفہ پہنچا دو، وہ سارا کا سارا سنبھال لے گا۔ یزید نے فوراً خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ تمہیں بصرہ کی گورنر سے معزول کیا جاتا ہے اور تمہیں جو ہے کوفہ کی گورنری دی جاتی ہے، لہذا کوفہ پہنچو اور سنو، جیسے کوفہ پہنچو تو وہاں کے لوگوں سے میری بیعت لو، اور جو حسین اعظم کی بیعت کیے ہیں ان کی بیعت کو توڑ ڈالو، جو ایسا نہ کرے انہیں قتل کر ڈالو، اور اگر حسین اعظم پہنچ گئے ہوں تو ان سے بھی میری بیعت لو، اگر وہ بیعت لینے سے بیعت سے انکار کر دیں تو پھر ان کو بھی قتل کر ڈالو۔ یہ خط لکھ کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو دیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد دنیا کا لالچی کتا تھا، بڑا ہی ظالم و جابر تھا، وہ ایسا آدمی تھا کہ پیسے کے لیے جو ہے حکومت کے لالچ کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرتا تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جب اسے وہاں کا گورنر بنایا گیا اس نے کیا کہ اپنے چند سپاہیوں کو لیا، بصرہ کا گورنر اپنے بھائی کو بنا دیا اور بصرہ سے کچھ آدمیوں کو لیا، اور لینے کے بعد کوفہ کے روانہ ہوا۔ جب قادسیہ پہنچا تو قادسیہ پہنچنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے اتارے، حجازی لباس پہنا۔ حجازی لباس جو ہے وہ ایک ایسا لباس ہے کہ جو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ادھر سے آنے والے یعنی ایسے لوگوں کا لباس ہے جو حجاز سے آنے والے لوگ ہیں، تو انہوں نے ایسا لباس پہنا، اور ایسا لباس جو ہے پہننے کا اسی راستے سے، حجاز کے راستے سے جو ہے قادسیہ کے ذریعے سے وہ کوفہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اب حال یہ ہے، ادھر کوفہ والے روزانہ انتظار کرتے تھے، شہر کے باہر جاتے تھے کہ اب حسین اعظم آنے والے ہیں، اب حسین اعظم آنے والے ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا، ایک دن شام کے وقت ایک قافلہ نظر آنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ چلو حسین اعظم کا قافلہ آ رہا ہے، حسین کا قافلہ آ رہا ہے۔ لوگ دوڑتے ہوئے گئے، قافلے کا ویلکم کیا، سواگت کیا، یا ابن رسول اللہ خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا یا ابن رسول اللہ۔ مگر ابن زیاد ہے کہ خاموش ہے، دیکھ رہا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ابن زیاد اپنے لشکروں کے ساتھ کوفہ کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھے کہ امام عالی مقام آ رہے ہیں، لوگ یہ سمجھے حسین اعظم کا قافلہ ہے، مگر وہ حسین اعظم کا قافلہ نہیں، وہ عبید اللہ ابن زیاد کا قافلہ تھا۔ القصہ مختصر یہ، حجازی لباس پہنے، لوگوں نے کہا راستہ بھی حجاز کا ہے، لباس بھی حجازی ہے، اور جب حجازی لباس بھی ہے، قافلہ بھی حجاز کا ہے، تو بصرہ کا راستہ کہیں اور کا ہے، ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لوگوں نے حسین اعظم کا سمجھ کر کے اس کا ویلکم کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد فوراً جو ہے کوفہ کے اندر روانہ ہوا اور اپنی جو ہے
سواری کے رخ کو موڑا اور ڈائریکٹ جو ہے گورنر ہاؤس میں پہنچا۔ جیسے گورنر ہاؤس پہنچا، لوگوں نے دیکھا کہ گورنر ہاؤس پہنچ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کون ہے؟ جب نقاب اٹھا کر دیکھا تو کہا یہ امام حسین نہیں ہے، یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہیں۔ بڑی چالاکی کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اب جب داخل ہو گیا تو لوگ جو ہیں وہ سب کے سب واپس جانے لگے کہ ہم کیا سوچ کر آئے تھے اور کون آ گیا ہے ہمارے شہر میں۔ القصہ مقتضی جیسے عبید اللہ ابن زیاد جو ہے گورنر ہاؤس پہنچا، فوراً معزول نامہ جو ہے وہ نعمان بن بشیر کو دیا اور کہا تمہیں جو ہے معزول کیا جاتا ہے اور مجھے یہاں کا گورنر یزید نے مقرر کیا ہے۔ جیسے ہی وہ جو ہے وہاں پہنچا اور لوگوں کو بلا کر کے آن فان کہا کہ سنو، اگر تم میں سے کسی نے بھی جو ہے اپنی عورت کو بیوہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، تو حسین اعظم کے نام پر امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے، اور جسے اپنی اولاد پیاری ہے، اپنی بیوی بچے پیارے ہیں، وہ حسین کی بیعت توڑ کر کے یزید کی بیعت کر لے۔ اللہ اکبر۔ اب عالم یہ لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو امام مسلم کے سپورٹ میں کھڑے تھے، امام مسلم کے ساتھ تھے، اب عالم یہ کہ لوگ اپنے اپنے دروازوں کو بند کر رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں پہ جا رہے ہیں، گھس جا رہے ہیں، اس لیے کہ ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو حکومت کے کارندے ہمیں پکڑ کر سزا دے دے، حکومت کے کارندے ہمیں پکڑ کر لے کر کے جائیں۔ القصہ مختصر یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہونے لگے، اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہونے لگے۔ عالم یہ بتایا یہ آتا ہے، امام مسلم جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو 500 لوگ پیچھے کھڑے تھے، لیکن جیسے سلام پھیرا تو ایک آدمی بھی آپ کے پیچھے نہیں تھا۔ یہ امام مسلم کی سرگزشت ہے، یہ ان کی داستان اللہ پر، جن کو مدینے سے بلایا گیا، جن کو مکے سے بلایا گیا۔ مدینے کا یہ مظلوم مسافر جب کوفہ کی سرزمین پر آیا ہے، جو لوگ قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے تھے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہارا ساتھ نبھائیں گے، تمہارا دامن نہیں چھوڑیں گے، آج وہی لوگ بے یار و مددگار چھوڑے ہوئے ہیں۔ امام عالی مقام کے یہ بھائی امام مسلم جب دیکھا کہ پیچھے ایک بھی شخص نہیں ہے، آپ کو فکر لاحق ہوئی۔ فکر اپنی نہیں تھی، فکر تھی تو اپنے بھائی امام حسین کی تھی۔ میری جان چلی جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن امام حسین اگر آ گئے، ان کے ساتھ ان غداروں نے بے وفائی کی تو کیا ہوگا؟ نواز رسول کی فکر ہے امام مسلم کو، آل رسول کی فکر ہے امام مسلم کو۔ امام مسلم فکر و استغراق میں ہے، اور پھر مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو جب کچھ دور آگے بڑھے دیکھا کہ ایک بڑھیا دروازے پہ کھڑی ہے۔ آپ قریب گئے، سلام کیا، بڑھیا نے سلام کا جواب دیا، کہا مائی کیا مجھے پینے کو پانی مل سکتا ہے؟ ابھی کچھ وقت پہلے، کچھ دن پہلے کا عالم یہ تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں لے جانا باعث فخر سمجھتے تھے کہ آج نواز رسول میرے گھر پہ آ جائے، میرے گھر کی زینت بن جائے، نواز رسول کے قدم میرے گھر پہ آ جائے تو گھر میں برکتیں آ جائیں گی۔ لیکن ابھی کچھ دن کے بعد، ابھی جو ہے کچھ دن ہی گزرے ہیں، اب کا عالم اب کی سچویشن یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو بند کیے ہوئے ہیں۔ بڑھیا دروازے پہ بیٹھی ہے، آپ نے فرمایا اے بوڑھی اور اے اماں کیا مجھے پینے کو پانی مل سکتا ہے؟ پینے کا پانی بڑھیا نے دیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس بڑھیا کا نام طوعہ تھا، اس بڑھیا کا نام طوعہ تھا۔ اس نے پانی پلایا، جب پانی پلایا تو امام مسلم وہیں بیٹھ گئے۔ بڑھیا کہتی ہے اے مسافر، اے نوجوان، کسے ڈھونڈتے ہو، کسے تلاش کرتے ہو، کس کے یہاں جانا ہے، کس کی تلاش ہے، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ پانی پی لیا ہے تو اب جاؤ، شہر کے حالات بہتر نہیں ہیں، شہر کے حالات جب سے عبید اللہ ابن زیاد آیا ہوا ہے اب حال یہ ہے شہر کے حالات بہت خراب نظر آ رہے ہیں، تو تم اپنے گھر جاتے کیوں نہیں ہو؟ امام مسلم کہتے ہیں اماں جان کہاں جاؤں، یہاں میرا کوئی گھر نہیں۔ کہا تمہارا کوئی گھر نہیں، کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں۔ مدینے سے آئے ہو، کون ہو؟ تو کہا میں حسین کا بھائی امام مسلم ہوں۔ جب امام مسلم کا نام حضرت طوعہ نے سنا تو کہا یا ابن رسول اللہ وہ آپ ہیں، میں تو آپ کی تلاش میں ہوں، میں تو آپ کی تلاش میں، کاش آپ میرے گھر کی زینت بن جائیں، آپ کے قدم میرے گھر پہ پڑ جائیں تو میری زندگی کی معراج ہو جائے، اے ابن رسول اللہ میرے گھر میں تشریف لائیے۔ حضرت طوعہ امام مسلم کو اپنے گھر میں لاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم حضرت طوعہ کے گھر میں ہے، امام مسلم جو ہے حضرت طوعہ کے گھر میں ہیں، اور ادھر حکومت کے کارندے امام مسلم کی تلاش میں ہے کہ بس اعلان کر دیا گیا ہے جو امام مسلم کو پکڑ کر لائے گا انعام سے نوازا جائے گا۔ امام مسلم طوعہ کے گھر میں ہے،
حضرت طلحہ کا ایک بیٹا بھی تھا جو بڑا ناہنجار و نابکار تھا. وہ جو ہے امام مسلم کے تلاش میں نکلا ہوا تھا کہ امام مسلم مل جائیں تو اتنے اتنے انعامات جو ہیں وہ مجھے مل جائیں گے. وہ عجیب معاملہ ہے، ماں ہے کہ جنت کے ڈگر میں ہے اور بیٹا ہے جو جہنم کے ڈگر پر، جہنم کے راستے پر ہے. نصیب اپنا اپنا ہے. شاعر نے کہا جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ماں ہے، ماں کا نصیب کچھ اور ہے. بیٹا ہے، بیٹے کا نصیب کچھ اور ہے. تاریخ دیکھنا، امیر معاویہ کا نصیب کچھ اور ہے، یزید کا نصیب کچھ اور ہے، سعد بن وقاص کا نصیب کچھ اور ہے، ابن سعد کا نصیب کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ تاریخیں ہیں اسلام کے اللہ پر. لہٰذا اے لوگوں اپنی قسمت کی طرف توجہ دو. ہم کہاں جانے، کیا کر رہے ہیں، ان چیزوں پر غور کرو. میری قسمت مجھے کس دہلیز پہ لا کے کھڑا کرے. یہ نہ دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، وہ کس لیے ہے، کس طرف جا رہا ہے. یہ دیکھو کہ میں کون ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کس ڈگر پہ جا رہا ہوں. اس لیے کہ تمہارے بارے تم سے پوچھا جائے گا. تم نے زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، بڑھاپا کیسے گزارا، زندگی کس طریقے سے گزاری، یہ تم سے پوچھا جائے گا. لہذا اپنی بھی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی فکر کرو. ابن جو ہے حضرت طلحہ کے گھر پر امام مسلم آرام فرما ہے. حکومت کے کارندے جو ہے امام مسلم کی تلاش میں ہے. تلاش و جستجو میں سرگرداں پھرتا ہوا رات کی تنہائی بیٹا گھر کو آتا ہے. حضرت طلحہ کہتے بیٹا کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ کہا کوئی بات نہیں امی، بس ایسے ہی جو ہے. تو حضرت طلحہ کہتے کہ بیٹا ماں کو لگا کہ جس طرح میں نیک ہوں میرا بیٹا بھی نیک ہوگا. کہا بیٹا آج ہماری قسمت کی معراج ہے. کہا امی کیا ہو گیا؟ کہا دیکھ تو سی آج ہمارے گھر میں کون آئے. کہا امی جان کون ہے؟ تو کہا بیٹا دیکھو آج ہمارے گھر میں نواسے رسول آئے ہیں. سبحان اللہ، ان کے قدم آج ہمارے گھر میں پڑ گئے. بیٹا اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ وہ جو بیٹا تھا بڑا منافق قسم کا تھا. اس نے کہا ہاں امی جان یہ تو بات تم صحیح کہہ رہے ہو کہ آج ہمارے قسمت کی معراج ہے. لہذا امی تم ایسا کرو کھانا پینا کھا لیو تو تم سو جاؤ، میں رات کو پہرا دیتا ہوں تاکہ نواسے رسول کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. پہرا دینے کے حوالے سے جو ہے وہ رات کو تلوار نکال کر کھڑا ہو گیا. اب پہرا دے رہا ہے. امام مسلم نے سوچا کہ ماں نیک ہے تو بیٹا بھی نیک ہوگا. آرام کرنے لگے. رات کی تنہائی میں چپکے سے اٹھا اور عبید اللہ ابن زیاد سے جا کر کہا کہ تم امام مسلم کو تلاش کرتے پھر رہے ہو. امام مسلم تو ہمارے گھر میں چھپے ہوئے ہیں، ہمارے گھر میں موجود ہیں. اور جو ہے یہ کہہ کر کے واپس پلٹا اور اپنے گھر کو آیا اور کہہ دیا کہ میرا انعام مجھے مل جانا چاہیے جو میں نے تم سے کہی ہے. یہ پیسے کے لالچی لوگ، یہ حکومت کے لالچی لوگ، یہ مال و متاع کے لالچی لوگ، جب پیسے کی جو ہے کا لالچ جو ہے انسان کے سینے میں آ جائے، کرسی کا لالچ آ جائے، حکومت کا لالچ آ جائے، پھر اسے اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، حرام و حلال کی تمیز نہیں رہتی. کون سی محفل حرام والی ہے، کون سی محفل حلال والی اچھی والی ہے، اس کی فکر نہیں ہوتی. اسے سب کچھ اچھا لگنے لگتا ہے. آج ہمارے معاشرے کا دستور بن گیا ہے. خیر حضرت طلحہ کے بیٹے جا کر رات کو خبر دی کہ امام مسلم ہمارے گھر میں چھپے ہوئے ہیں. لہذا صبح جب ہوتی ہے تو اپنے لشکروں کو بھیجو، امام مسلم کو جو ہے انہیں گرفتار کر لینا اور میرا انعام مجھ تک پہنچا دینا. آج کی تقریر یہیں تک، گفتگو بڑی لمبی ہوگی، انشاءاللہ پھر آگے گفتگو ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. بولنے